پہلے تو یہی سنا تھا کہ سانپ اپنے بچوں کو نگل لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ اشرف المخلوقات، یہ انسان، اللہ نے اس کو اختیارات دیے، اور ان اختیارات کا انہوں نے ایسا ایسا ناجائز استعمال بھی کیا. جب کرنے میں آئے تو اتنا اچھا کیا کہ ولی اللہ ٹھہرے یہی انسان، اور جب برا کرنے میں آئے تو درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ سانپ سے بھی بدتر ہو گئی. ایک درندے باپ نے اپنے بیٹوں کو کراچی میں آج ڈبو ڈبو کر مار دیا. بچے ڈوب نہیں رہے تھے، خود جا کے ان کی ڈبکیاں لگواتا رہا، یہاں تک کہ بچے ڈوب گئے، ان کی موت واقع ہو گئی اور ان کی لاش تک نہ مل سکی. یہ سارا واقعہ کراچی میں پیش آیا. میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کے مکمل ڈیٹیل بتاؤں گی، آپ ویڈیو کے اینڈ تک مجھ سے جڑے رہیے گا. یہ درندہ شخص جس نے خود اپنے بچوں کو مارا، اس کا نام کاشف مسیح ہے. یہ واقعہ کراچی کے جزیرہ منوڑوں میں پیش آیا، اور ماڑی پوڑے کے ایس ایچ او ہیں غلام حسین صاحب، انہوں نے اس واقعے کی تفصیل بتائی. انہوں نے کہا کہ بدھ کی شام یہ کاشف مسیح نامی جو شخص ہے، یہ اپنے دو بیٹوں، ایک بچہ 6 سال کا تھا اور ایک بچہ 9 سال کا تھا، انہیں لے کے پہاڑ پہ پہنچا تھا، اور پھر یہ سمندر میں آیا. رات کے وقت لوگوں نے اس کو دیکھا، اس نے بچوں کو سمندر میں پھینکا. بچے شاید تیراکی جانتے تھے، بچوں نے اوپر ابھرنا شروع کر دیا اور بچے تیرنے لگ گئے. بچے یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے تیر رہے تھے. لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا اور دیکھ کے پولیس کو کال کی، کیونکہ اس نے صبر نہیں کیا اس پہ کہ اگر ایک بار غصے میں پھینک دیا اور بچے ابھر آئے اور بچے تیرنے لگ گئے تو اس نے اس پہ صبر نہیں کیا، بلکہ اس نے خود بھی چھلانگ لگائی، اور یہ خود بھی تیراکی جانتا تھا. اور پھر بچے جو بار بار ابھر کے اوپر آ رہے تھے اور تیراکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ان دونوں بچوں کو پکڑ کے ان کی پانی میں ان کو گوتے لگوانے لگا، ان کو پانی میں ڈبکیاں لگوانے لگا، یہاں تک کہ وہ بچے ڈوب گئے. اس کے بعد یہ شخص خود تیرنا شروع ہو گیا اور اس کی جان بچ گئی. لوگوں نے پولیس کو انفارم کر دیا تھا. پولیس پہنچی اور اس کو گرفتار کر لیا. جب اس کو گرفتار کیا، لوگوں نے اس وقت کی ویڈیو بھی بنائی. جب اس کے ساتھ بیانات ہو رہے تھے پولیس کے، تو لوگوں نے ویڈیو بنائی. اس میں اس نے ابتدائی بیان میں یہی کہا کہ میرے بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، میری بیوی کے ساتھ اور میری بیوی کی لڑائی رہتی تھی آپس میں، اور میری بیوی مجھ سے لڑ کے اپنے میکے چلے گئی تھی اور بچوں کو میرے پاس چھوڑ گئی تھی. تو میں نے اپنی بیوی کو کال کی، میری بیوی نے میری کال نہیں سنی. پھر میں نے اس کے ابو کو کال کی، اس کے ابو نے بھی میرا فون نہیں سنا. اور پھر میں نے اس کی بہن کو کال کی تو اس کی بہن نے بھی مجھے یہی کہا کہ تم غلط ہو. اور میں نے اس کی بہن کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم لوگ جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، لیکن اس کی بہن کو میری بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے کہا کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میرے بچے ڈوبے نہیں تھے، بلکہ میں نے انہیں خود ڈبویا ہے. میں نے یہ سوچا کہ ہم تینوں مر جائیں گے پھر اس کو آزادی مل جائے گی. یعنی کہ وہ اپنی بیوی کی بات کر رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ ہم تینوں یعنی کہ میں اور میرے دونوں بیٹے مر جائیں گے، پھر اس کو آزادی مل جائے گی، پھر اس کو جو کرنا ہوگا وہ کرے. یہ اس کا ابتدائی بیان تھا. اب وہ لوگوں نے پھر اس سے پوچھا کہ تم خود کیوں نہیں ڈوبے؟ تم تو بیان میں یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے سوچا تھا کہ ہم تینوں مر جائیں گے، تو تم خود کیوں نہیں ڈوبے؟ تو اس نے کہا کہ میں پانی میں آگے تک چلا گیا تھا لیکن ڈوب نہیں پایا کیونکہ مجھے تیراکی آتی تھی. میں ڈوبنا چاہتا تھا لیکن میں ڈوب نہیں سکا اور میں بچ گیا. اسی وقت وہاں کے عیدی والوں کے جو رضاکار تھے وہ پہنچے اور انہوں نے چھلانگ لگائی سمندر میں جہاں بچے ڈوبے تھے اور ان کی لاشوں کی تلاش شروع کر دی. سورج ڈوب جانے کے بعد اندھیرا ہو گیا. اس میں بہت دشواری پیش آئی، اس وجہ سے رضاکاروں کو یہ کام چھوڑنا پڑا. اگلے دن پھر صبح صبح تلاش جاری ہو گئی. دوسرا سارا دن بھی تلاش میں گزر گیا لیکن بچوں کی لاشیں نہیں مل سکیں. یہ جو شخص جس نے یہ درندوں والا عمل جس سے سرزد ہوا ہے، کاشف مسیح، یہ میل نرس ہے. اس کی بیوی بی اے پاس ہے، خاتون خانہ ہے، اس کی بیوی ہاؤس وائف ہے. اور پولیس کہتی ہے کہ پولیس نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ نگری کا رہنے والا ہے کاشف مسیح. یہ میل نرس ہے اور یہ آغا خان یونیورسٹی میں پہلے میل نرس رہا ہے، پھر بعد میں اب یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے. اور پولیس نے یہ بھی بتایا کہ اب جب پولیس تھانے میں لانے کے بعد اس شخص سے بیان لیا گیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ میری بیوی کے کسی کے ساتھ تعلقات تھے، میری بیوی کا کسی کے ساتھ افیئر تھا. تو اس بات پہ میں اسے بہت سمجھاتا تھا، اس بات میں مجھ میں اور اس میں جھگڑا رہتا تھا. یہ لڑکے میں کہ چلی گئی اور پھر میں نے اس کو سبق سکھانے کے لیے میں غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا اور میں نے پھر یہی سوچا کہ ہم تینوں خودکشی کر لیتے ہیں. میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ڈبو دیا اور خود بھی خودکشی کی کوشش کی.
लेकिन जब इर्द-गिर्द के लोगों से राय ली गई, जो लोग इसके साथ काम करते हैं, जो लोग इनके मोहल्ले के हैं, तो लोगों ने ये कहा कि ये शक्की मिज़ाज शख़्स है और ये बड़े मूड स्विंग्स वाला शख़्स है। कभी इसका मूड बहुत अच्छा है, जब इसका मूड ख़राब होता है, तो इसका अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं रहता। ये शख़्स इस तरह के मिज़ाज का था। उसके बीवी और मेके वालों से भी राब्ता किया गया, तो उसकी बीवी वो तो अभी शदीद रंज और सदमे में है कि उसके 2 बेटे थे और उसे पता चला कि वो मेरे दोनों बेटों को मार दिया इसने और इस कदर अज़ियतनाक तरीके से मारा कि हम जिनका कोई नहीं भी रिश्ता इंसानियत के अलावा उन बच्चों से हमने जिन्होंने कभी उन बच्चों को ना देखा है ना मिले हैं, हमारा इस कदर दिल दुख रहा है। तो आप सोचें कि वो माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। माँ तो इस वक्त कोई बयान नहीं दे रही, लेकिन उनके जो बीवी के घर वाले हैं वो बयान दे रहे हैं कि अभी ये कह रहा है कि मुझे अपनी बीवी के साथ बीवी के मामले में शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। अदरवाइज इसने कभी हमारे सामने अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बात नहीं की थी और ना ही हमारे सामने कोई ऐसा मामला है। हाँ, पैसों पर और घर के दीगर मामलात पर इन दोनों का आपस में झगड़ा रहता था। तो इस बार बीवी उससे लड़ के आ गई थी झगड़ने के बाद और वो बच्चे इसीलिए उधर छोड़ आई थी कि बच्चे इसके पास चंद दिन रहेंगी, इसकी अकल टकाने आएगी तो फिर मैं घर वापस जाऊँगी। इसने मनाने की कोशिश की, फ़ोन कॉल करने की कोशिश की, तो उसकी बीवी का यही इरादा था कि मैं इसे कुछ देर कुछ अरसा जो है दूँ ताकि ये अपनी चीज़ों को समझे और अपनी गलतियों की दुरुस्तगी करे। तो बीवी के लिए गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी हरकत कर जाएगा और बीवी अपना रिश्ता तो खत्म उसका होगा ही लेकिन वो अपने 2 बच्चों से भी हाथ धो बैठेगी, अपने 2 बेटों से, अपने 2 शहज़ादों से भी हाथ धो बैठेगी। अभी इस मामले में मज़ीद अपडेट्स सामने आएँगी क्योंकि पुलिस अभी इसके बयान पे मुकम्मल यकीन नहीं कर रही। तो अभी जो भी अपडेट्स आएँगी मैं इंशाल्लाह आपको साथ-साथ उससे आगाह करती रहूँगी। लेकिन खुदारा अपने गुस्से पे काबू कीजिए और दीन के करीब होजिए। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।